بھی دیکھیں گے کیونکہ اسی سے متعلق سوال ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں بڑا پیارا ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے حقیقی عاشق. جناب میرا خیال ہے کہ چلائیں گے تھوڑی دیر میں. جی صلو علی الحبیب. عمران تاری لیسٹر UK سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال ہے، جس طرح ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے؟ کیا پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے اور بے حساب مغفرت کی دعا کی التجا ہے. جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اس طرح بہن بھائیوں کے بھی اپنے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں تو اولاد کی امی کے بھی حقوق ہیں، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں. تو اس طرح پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. اب پڑوسیوں میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تو اب یہ کہ پڑوسی کے حق کے ساتھ ساتھ وہ صلہ رحمی پھر مسلمان ہے تو حق اسلام یہ بھی ہے، اور عام پڑوسی ہے عام مسلمان تو حق اسلام اور حق پڑوس، اور اگر غیر مسلم ہے تو صرف حق کے پڑوس. صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کی گئی کون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں دیتا ہے. آج کل تو کچرے کی وہ تھیلی اٹھائی ڈسٹ بن سے اور پڑوسی کے دروازے کا کہ چپکے سے رکھ کر بھاگ گئے، نکل گئے، کیسی تکلیف دے رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقسم وہ 3 بار یہ تاکید ہے، 3 بار کہ مومن نہیں، کامل یعنی کمپلیٹ ایمان والا وہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے کہ جو پڑوسیوں کو تکلیفیں دے، اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. کبھی پانی کی تکلیف دیتے ہیں، کبھی اوپر نیچے کی منزلیں ہوں تو ٹیبلیں گھسیٹیں گے اس کے سونے کے ٹائم پر، بچے زور زور سے کھیلیں گے تو ان کو نہیں روکیں گے، چیزیں پھینکیں گے، بیچارہ دم سے اس کی آنکھ کھل جائے، فریاد کرے تو اس کی سنوائی نہ ہو. اس طرح کی اور بھی تکلیفیں، اس کا پانی بند کر دیں گے، بارش کا پانی اس کے گھر میں گرائیں گے، کچرا اس کے گھر میں جانے دیں گے، وہ جھٹکیں گے تو اس کی دھول اس کے گھر میں پہنچنے دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ. تو دیکھ لو آپ کہ یہ کتنی بڑی خرابی ہے اور کتنی بڑی بد نصیبی اس شخص کی کہ اپنے پڑوسی کو جو تکلیف دے رہا ہے. صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کون؟ جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں، یعنی جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، پڑوسی اس سے امن میں نہیں ہے، تکلیفیں دینے والا ہے، تو سرکار فرما رہا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایسی حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا نا تب وہ سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا، اور اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے تو یہ اس کی رحمت پر ہے. تاہم یہ کہ یہ وعید مطلب معمولی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ پڑوسی کو ستایا، اس کی بد دعا لگ گئی، ایمان برباد ہو گیا تو پھر تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. معاذ اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے برے خاتمے سے پناہ مانگتے ہیں. بہرحال یہ کہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہاں تک کہ پڑوسی تکلیف دے تب بھی صبر ہی کرنا چاہیے بندے کو، اسی میں عافیت ہے. اور کئی روایتیں ہیں. ایک شخص کے گھر میں چوہے تھے، وہ تنگ کرتے تھے چوہے. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بلی پال لو، تو اس نے کہا اچھا بلی پال لوں، یہ میاں میاں کرے تو چوہے بھاگیں، میرے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو جائے. نہ بابا، میں پڑوسیوں کو چوہے نہیں دے سکتا، میرے پاس بھلے پڑے رہے. اب ایسا بھی دور گزرا، ایسے بھی لوگ تھے. ہم تو مطلب اپنی بلا دوسروں پر ٹالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اگلا کل مرتا ہو تو آج مر جائے، ہماری جیب بھری رہے.
हमें हम सुकून में रहें, कोई कितनी तकलीफ में रहे। तो ये पड़ोसी का बहुत हक है। यहाँ तक कि ये जो अपने आप साथ बैठे हुए ना, ये आप भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हम भी इस वक्त एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और इनके बारे में क़यामत में सवाल होना है कि पड़ोस का हक अदा किया कि नहीं। हम गाड़ी में बस में बैठे तो सीट पर जो साथ बैठा हुआ है वो हमारा पड़ोसी है। इसी तरह आपके बराबर में जो करीब में बैठे वो पड़ोसी हैं आपके, ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप यूं फैल कर बैठ जाए और उसको तंग जगह में डाल दिया। अभी तो इतना रश नहीं है, रश में ऐसा होता होगा कि पांव फैला के बैठ जाते होंगे, उस गरीब को जो कमजोर को दबोच देते होंगे, ऐसा नहीं। बल्कि हमें काश ये जज्बा मिले, हम तकलीफ उठा लें और अपने भाई को आसानी दें, तो इंशाअल्लाह हमको भी दुनिया और आखिरत में आसानियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम अमीर अहले सुन्नत को दराजी